بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 91 اور آج کے سبق میں باب البیع الفاسد کا دوسرا حصہ ہے، اور بے فاسد اور باطل کا بیان چل رہا ہے۔ تو آج بھی ہم بے فاسد کی کچھ اقسام پڑھیں گے۔ کل 13 وجوہ اور اسباب ہوتے ہیں، یا اس کو اقسام کہہ سکتے ہیں، کہ جن میں بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اور شروع میں ہم نے سبق نمبر 90 کے اندر ڈیفائن کیا کہ اگر مبیع اور ثمن میں سے کوئی ایک مال نہ ہو یا کوئی دونوں مال نہ ہوں تو پھر تو بے باطل ہوتی ہے، اور اگر کسی ایک شریعت میں وہ مال ہوں، جیسے شراب اور خنزیر کی بعض ادیان میں مال ہے، تو پھر اس کو اگر مبیع بنا کر بیچیں گے تو پھر بے باطل ہے، اور اگر ثمن بنا کر بیچیں گے تو پھر بے فاسد ہے۔ اس کے علاوہ حرمت، یہ حرمت ایک سبب تھا، عدم ملک، عدم قبض، یہ سارے ہم نے اسباب پڑھے۔ اور آج کچھ بے فاسد کی اقسام کہہ دیں یا اسباب کہہ دیں، وہ آج ہم اور مزید پڑھیں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو عرف میں ہم خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون کون سی صورتیں ناجائز کی ہوتی ہیں اور کون کون سی صورتیں جائز کی ہوتی ہیں، تاکہ ہم جائز کریں اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس لیے آج ہم ان سے متعلق ذرا آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ تیسرا سبب تھا بے کے فاسد ہونے کا، یا تیسری قسم کہہ لیں، کہ ولا یجوز بیع السمک فی الماء، کہ پانی کے اندر مچھلی کی بے کرنا جائز نہیں ہے، قبل ان یصطادہ، اس کو شکار کرنے سے پہلے شکار کیا نہیں ہے، نہر کے اندر پانی میں مچھلی نظر آئی تو بھائی کہہ رہے کہ یہ مچھلی میں آپ کو پکڑ کر دے دیتا ہوں، تو آپ اس کی اتنے پیسے مجھے دے دیں، تو یہ بے فاسد ہے، کیونکہ آپ کی یہ ملکیت میں نہیں ہے یہ چیز، آپ کس طریقے سے اس کو دے دیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ ہی نہ سکیں، وہ آپ کے یعنی قبضے میں ہی نہ آئے، تو عدم قبض اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے ایسی چیز کو آپ بیچ رہے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا حوض ہے، مچھلیاں جس میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، محفوظ رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کا اپنا حوض ہے، تو پھر گویا کہ آپ کے قبضے میں ہے، لہذا عدم قبض والا سبب یہاں پہ پایا ہی نہیں گیا، تو پھر آپ آسانی سے ان کو پکڑ کر دے سکتے ہیں، تو پھر بھی درست ہو جائے گی۔ اس طریقے سے عدم ملک ہے جی، کہ ولا بیع الطائر فی الہوا، اسی طریقے سے اس میں آپ عدم قبض بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ پرندے کی بے جائز نہیں ہے ہوا کے اندر، یعنی ہوا میں پرندہ چل رہا ہے، آپ کا مانوس پرندہ بھی نہیں ہے، اور اس کا آپ کے قریب آنے کا کوئی احتمال بھی قوی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پرندہ میرے پاس آئے گا تو میں آپ کو بیچ دوں گا، تو یا یہ پرندہ میں آپ کے اوپر فروخت کرتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قبضہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ ولا یجوز بیع الحمل فی البطن، یہ ہے جی کہ مبیع جس کو آپ بیچ رہے ہیں وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ خلقتاً، پیدائشی طور پر، وہ قدرتی طور پر وہ اس کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے آپ جدا نہیں کر سکتے، تو بے بھی درست نہیں ہوگی۔ جیسے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے، چاہے وہ جانور کا ہو، مویشی کا، مال مویشی کا ہو، یا کسی باندی کا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میں فروخت کرتا ہوں، تو وہ تو ابھی اس کے پیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب وہ پیدا ہوگا تو ہوگا، اس سے پہلے تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو آپ بیچیں، لہٰذا اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ولن نتاج، نتاج کا مطلب ہوتا ہے کہ حمل کا حمل، یعنی اس پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کا جب بچہ ہوگا وہ میں آپ پر فروخت کروں گا، تو ظاہر ہے کہ پہلے تو اس حمل کو دیکھیں، وہ مشکوک ہے، اور اس کے بعد پھر اس حمل کا حمل وہ پتہ نہیں کب ہوگا، لہٰذا مبیع مجہول ہے یہاں پہ، معدوم ہے یہاں پہ، وہ ہے کہ مبیع ہے ہی نہیں ہے، تو عدم وجود المبیع والا سبب یہاں پہ بے فاسد ہونے کا لگ رہا ہے۔ ولصوف علی ظہر الغنم، یعنی بھیڑ کی پیٹھ کے اوپر لگی ہوئی اون کو بیچنا، کہ یہ جو بھیڑ کے اوپر پیٹھ کے اوپر جو لگی ہوئی اون ہے یہ میں آپ پر فروخت کرتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس وقت جگہ کون سی، یعنی کس جگہ سے کاٹنا ہے، وہ موضع قطع وہ معلوم نہیں ہے، بعد میں اس کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی کہے گا کہ بھائی میں تھوڑا سا اوپر سے کاٹنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھیڑ کم جو ہے وہ اس کی چمڑے کا مسئلہ نہ ہو جائے، یا سردی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اون اس کے جسم پر باقی رہے، اور مشتری کہے گا نہیں بالکل اس کو زیرو کٹنگ کریں، تو مسائل تو اس میں ہو سکتے ہیں نا، تو لہٰذا شریعت اتنا بھی نہیں چاہتی کہ کل کو یہ کوئی جہالت مفضی المنازع ہو جائے، جھگڑے کی طرف لے جائے، لہٰذا ابھی سے ہی بے فاسد ہو جائے گی۔
ولا بیع اللبن فی الزرع، اور اس طریقے سے دودھ تھنوں کے اندر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ جو بکری کے یا گائے کے تھنوں کے اندر دودھ ہے نا، یہ دودھ میں آپ پر فروخت کرتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس میں غرر پایا جاتا ہے، غرر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ نہ ہو اور دھوکہ لگ رہا ہو کہ وہ دودھ ہے، اور وہ جگہ ویسے ہی اس کے اندر سوجن ہو اور پھونک ہو، ہوا ہو، تو یہ اس کی بے بھی درست نہیں ہے۔ ولا يجوز بیع ذراع من ثوب، کہ کپڑے کا جو ایک سوٹ ہے اس سوٹ میں سے ایک گز کی بے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں نقصان ہے، ضرر ہے، ضرر، کیونکہ بائی کو آپ کہتے ہو کہ بھئی مجھے اس میں سے کپڑے میں سے تھان میں سے کاٹ کر دے دو، تو ہاں اچھا اس میں یاد رکھیں کہ اگر ایسا کپڑا ہے کہ وہ گزوں کے اعتبار سے کاٹنے میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بعض ایسے تھان ہوتے ہیں کپڑوں کے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات وہ چل رہی ہے کہ ایک سوٹ بنے بنائے جو پیکنگ میں آتے ہیں اس میں سے کوئی بندہ کہتے کہ میں اس میں سے چاہتا ہوں، تو بائی کو مجبور کر رہے اس پہ، تو اگرچہ بائی راضی ہے لیکن اس میں بائی کا ضرر ہے، نقصان ہے، تو لہٰذا یہ بے فاسد ہے۔ ولا بیع جذع من سقف، کہتے ہیں کہ جو آپ اس کو بیع جذع من سقف کہتے ہیں کہ چھت کے اندر لگا ہوا جو شاطیر ہے اس کی بے درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی نکالنے میں ضرر ہے، اور اس کا حوالے کرنا بائی کے لیے بغیر ضرر کے، یعنی اپنے مکان کو توڑے بغیر، اس شاطیر کو مکان سے نکالے بغیر وہ دینا درست نہیں ہے، تو یعنی دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایک ضرر پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی بے فاسد ہو جائے گی۔ ولا بیع جذع من سقف وضربۃ القانص، ضربۃ القانص کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جال پھینکنے سے کی بے کرنا، یعنی ایک مرتبہ جال پھینکنے سے جتنی مچھلیاں نکلیں گی وہ میں آپ کو دے دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک مرتبہ جال پھینکنے کی صورت میں کوئی مچھلی آئی نہیں، تو یہاں پر بھی مبیع جو ہے وہ مجہول ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ضربۃ القانص یعنی شکاری کا ایک مرتبہ جال پھینکنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس طریقے سے بے کرنا کہ بھئی ایک ہی مرتبہ جال سے جو کوئی نکلے گا دے دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ نکلے ہی نہیں۔ ولا بیع المزابنۃ، اور بے مزابنہ بھی درست نہیں ہے، یعنی اندازے کے ساتھ بے کرنا، مطلب پھل پڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، اور ایک طرف جو ہے وہ اندازہ کر رہا ہے اور دوسری طرف جو پھل ہیں وہ وزن کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک طرف اندازہ ہے، تو جب جنس ایک ہوگی، ایک طرف بھی ایک ہی چیز ہے دوسری طرف بھی وہی چیز ہے، تو ایک طرف کمی اگر ہوگی دوسری طرف زیادتی ہوگی تو سود لازم آئے گا، اس لیے اگر ایک طرف وزن کیا ہو تو دوسری طرف بھی وزن کیا جائے، نہیں ہے تو پھر بے فاسد ہو جائے گی۔ آگے اسی بے مزابنہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ بیع الثمر علی النخل، کہ وہ پھلوں کا بیچنا درختوں کے اوپر لگے ہوئے حالت میں، بخرصہ تمرن، اسی کے اندازے کے مطابق، بخرصہ یعنی اندازے کے مطابق، تمرن کٹے ہوئے اور ڈھیر لگے ہوئے کھجوروں کے ساتھ، یعنی ایک طرف کھجور پڑے ہوئے ہیں، پختہ کھجور یعنی خوب چھوارے بنے ہوئے تقریباً، وہ پڑا ہوا ڈھیر ہے اور وہ وزن کیا ہوا ہے، اور ایک طرف درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ درخت کے اوپر لگے ہوئے یہ آپ لے لیں اور مجھے جو نیچے ڈھیر ہے یہ دے دیں، تو نیچے ڈھیر کی تو مقدار معلوم ہے، درختوں پہ لگے ہوئے کی مقدار معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ آپس میں بے کریں گے تو کمی زیادتی آئے گی جو کہ سود ہوگا، درست نہیں ہے۔ ولا يجوز البیع بالقاء الحجر والملامسۃ، یہ کچھ زمانہ جاہلیت کی جو بیع تھی ان کے بارے میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بائی اور مشتری آپس میں بے کرتے تھے، اور مشتری یہ کہتا تھا یا بائی یہ کہتا تھا کہ میں پتھر پھینکتا ہوں، مبیع میں سے جس پر لگ گیا یا بکریوں میں سے جس پر لگ گیا بس وہی مبیع بن جائے گی، وہی آپ نے لینی ہوگی۔ اب اگر بائی کمزور پر پھینک دے تو مشتری کہے کہ بھئی یہ تو میں نہیں لیتا ہوں، یا مشتری ایک طاقتور بکری پر پھینک دے پتھر تو بائی کہے کہ بھئی یہ تو میں نہیں دینا چاہتا ہوں، تو پھر جھگڑا ہے۔ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں بالقاء الحجر، پتھر پھینکنے کے ساتھ بے کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ والملامسہ، ملامسہ لمس سے ہے یعنی چھونے کے ساتھ ہے، بائی کہتا ہے یا مشتری کہتا ہے کہ جب میں جس مبیع کے اوپر میں ہاتھ لگاؤں گا اس کو چھو جاؤں گا تو بس بے ہو جائے گی، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ دوسری کی رضامندی کے بغیر آپ اس کی چیزوں میں سے خود اپنی مرضی سے کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ولا اس میں یعنی سمجھ لیں کہ جوئے کا ایک یا قمار اور سٹے کا ایک پہلو ہے، تو یہ وہ سبب ہو جاتا ہے یہاں پہ بے کے ناجائز ہونے کا۔ ولا يجوز
بیع ثوب من ثوبینی، دو سوٹوں میں سے ایک سوٹ کی بے کرنا بھی بے فاسد ہے، کیونکہ کل کو جھگڑے کی طرف لے جائے گا، کیونکہ مبیع مجہور ہے کہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دو سوٹ ہیں نا ان میں سے کوئی ایک سوٹ میں آپ پر بیچتا ہوں، مشتری بھی کہتا ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی ایک سوٹ میں لیتا ہوں، تو یہ بے درست نہیں ہے، کیونکہ مبیع کوئی پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سا ہے، تو بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات ہو کہ دونوں رضامندی سے مشتری کو اختیار دے دیتے ہیں، خیار تعین دے دیتے ہیں کہ آپ جو بھی سوٹ اس میں سے سلیکٹ کریں آپ کو اختیار ہے، تو یہ پھر ٹھیک ہے کہ مشتری کو اختیار مل گیا ہے۔ وَمَن بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَن يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي، یہاں سے ایک اور سبب بے کے فاسد ہونے کا شروع ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں شرط فاسد، یعنی بے کے اندر کوئی ایسی شرط فاسد لگا دی جائے کہ جس میں کسی کا فائدہ ہو اور وہ مقتضی عقد کے خلاف ہو، تو اس سے بھی بے فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک قاعدہ اور ضابطہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس عبارت کو سمجھتے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، یعنی عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو، ہر وہ شرط جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، مطلب شرط آگے مثالیں آ رہی ہیں کہ وہ کون سی شرطیں ہوتی ہیں جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں متعاقدین یعنی بائع مشتری میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو یا مبیع کا فائدہ ہو، یعنی بشرط کہ مبیع اس کا اہل بھی ہو، مثلا مبیع کوئی انسان ہے، غلام ہے یا باندی ہے، تو اس کا فائدہ ہے، اس میں شرط بھی مقتضی عقد کے خلاف ہے اور وہ اس میں کسی کا فائدہ بھی ہے، تو ایسی شرط کو، اور تیسری بات یہ ہے کہ شریعت نے اس کو ناجائز بھی قرار دیا ہے ایسی شرط لگانے کو، تو ایسی شرط لگانے سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس ضابطے کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو جس میں مشتری کا فائدہ ہوگا یا بائع کا فائدہ ہوگا یا مبیع کا فائدہ ہوگا، اور ایسی شرط ہے کہ وہ عقد کے بھی خلاف ہے، عقد اس کا تقاضا بھی نہیں کرتا تھا، تو ایسی شرط سے بے خود بخود فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بے کے اندر تنگی ہوتی ہے، وسعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کچھ چیز دی جاتی ہے، کچھ لی جاتی ہے، تو ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھی چیز لوں، تو لہٰذا اس میں پھر ذرا کھچاؤ اور تنگی کی کیفیت سی ہوتی ہے، تو اس میں لہٰذا ایسی شرطوں سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھ لیں کہ پہلی قسموں میں آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں کس کا فائدہ ہے، کہ کوئی شرط آدمی غلام کو بیچے اس شرط کے ساتھ کہ ان یعتقہ المشتری، کہ مشتری اس غلام کو آزاد کرے گا، او یدبرہ یا اس کو مدبر بنائے گا، یعنی اس کو یہ کہے گا کہ میرے مرنے کے وقت تم آزاد ہو، او یکاتبہ یا اس غلام کو مکاتب بنائے گا کہ اس کے ساتھ بدلے کتابت کر کے کہ اتنے پیسے لاؤ اور تم آزاد ہو، او باع امتن یا باندی بیچ رہا ہے اس شرط پر، اعلیٰ اس شرط پر کہ ان یستولیدہا کہ مشتری اس کو ولد بنائے گا، یعنی اس کے ساتھ مستری کرے گا تاکہ بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے مرنے کے بعد وہ باندی آزاد ہو جائے، فالبیع فاسد، تو یہ بے فاسد ہے۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ تو آپ دیکھیں اس میں مبیع کا فائدہ ہے نا، غلام ہے مبیع، تو اس کا فائدہ ہے کہ وہ آزاد ہو رہا ہے، اور مشتری کے اوپر شرط لگائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو آزاد کرو۔ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا اس شرط کا، عقد کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی بائع کا کیا اختیار ہے کہ وہ مشتری کے اوپر شرطیں اپنی لاگو کرے، وہ مشتری چاہے آزاد کرے چاہے نہ کرے، اس کو کیا ضرورت ہے شرطیں لگانے کی، تو لہٰذا یہ شرط ایسی ہے کہ عقد اس کا تقاضا بھی نہیں کرتا اور اس میں مبیع اور کا فائدہ بھی ہے، لہٰذا بے فاسد ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بیچا غلام کو اعلیٰ اس شرط پر کہ ان یستخدمہ البائع شہرا، کہ بائع اس سے 1 مہینے تک خدمت لے گا، یعنی 1 مہینے تک میں خدمت لوں گا اس کے بعد آپ کو دوں گا، او دارن یا بلڈنگ خریدی اعلیٰ اس شرط پر کہ ان یسکنہ البائع مدۃ معلومۃ، کہ ایک معلوم مدت تک 1 مہینہ 2 مہینے تک بائع اس کے اندر رہے گا، او اعلیٰ ان یقرضہ المشتری درہما، یا اس شرط پر بائع نے بلڈنگ بیچی کہ مشتری اس کو 1 درہم قرضہ دے گا، او اعلیٰ ان یہدی لہ، یا مشتری اس کو ہدیہ دے گا، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ تو اس میں ظاہر ہے دیکھیں کہ بائع کا فائدہ ہے کہ بائع اپنا فائدہ چاہ رہا ہے کہ میں اس میں رہوں گا یا مجھے قرضہ دو یا مجھے ہدیہ دو، تو بائع کا فائدہ ہے، لہٰذا یہ بے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بائع کا فائدہ ہے اور مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ عقد کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ چیز دے دو، آپ شرطیں کیوں لگا رہے ہو کہ میں رہوں گا۔ اچھا، ومن باع عینا علی ان لا یسلمھا الی راس الشہر، اسی طریقے سے ایک بائع کے فائدے کی ایک اور مثال ہے کہ کسی نے کوئی عین چیز بیچی اس شرط پر کہ وہ حوالے نہیں کرے گا مہینے کے آخر تک،
مہینے کے آخر تک واپس میں آپ کو نہیں دوں گا، اس کے بعد دے دوں گا، تو فالبیع فاسد ہے بے، کیونکہ بائع کا فائدہ ہے اس میں کہ وہ اپنے پاس روک کر رکھ رہا ہے، ورنہ بائع کو کیا ضرورت ہے کہ مبیع ایک دفعہ جب فروخت کر لیا پھر اپنے پاس رکھنا، لہٰذا یہ بے فاسد ہے، ایسی شرط ہے کہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ ومن باع جاریۃ، اگر کسی نے باندی کو بیچا، او دابۃ یا سواری کو بیچا، الا حملھا، لیکن اس کے حمل کو نہیں بیچ رہا، تو اس میں بھی بائع کا فائدہ ہے نا کہ آپ حمل اپنے لیے روک رہا ہے، تو حمل کی الگ سے بیع کرنا درست نہیں ہے، ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کر لیے کہ الگ سے حمل کو بیچنا درست نہیں ہے، تو لہٰذا جب جس چیز کو الگ سے بیچنا درست نہیں ہے تو ضابطہ یہ ہے کہ اس کو بیع سے مستثنیٰ کرنا بھی درست نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اس کو بیع سے الگ کرنا، مستثنیٰ کرنا درست نہیں ہوگا، اگر کرے گا تو فسد البیع، بے فاسد ہو جائے گی۔ تو یہاں تک بے تقریباً کس کا فائدہ ہے جی؟ بائع کا فائدہ تھا۔ اب دیکھیں مشتری کے فائدے کی مثالیں۔ ومن اشتری ثوبا، کسی نے خریدا کپڑا، اعلیٰ اس شرط پر کہ ان یقطع البائع ویخیطہ قمیصا او قباء، کہ اس شرط پر میں آپ سے خریدتا ہوں کہ بائع کو کہہ رہا ہے کہ بائع اس کو کاٹے گا اور اس کو سیے گا بھی، قمیص سیے گا میرے لیے، یا قباء یعنی اوپر جو قمیص کے اوپر جو چوغا پہنتے ہیں وہ میرے لیے سیے گا، تو یہ بھی ایک ایسی شرط ہے کہ مقتضی عقد کے خلاف ہے کہ بائع نے تو سوٹ بیچنا ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ درزی کا کام وہ نہیں کرتا، درزی کا کام تو کوئی اور کرتا ہے، تو بائع کے اوپر یہ لگانا یہ عقد کو فاسد کر دے گا۔ او نالن، یا جوتا خریدا اس شرط پر کہ اعلیٰ ان یحظوھا، کہ وہ جو دکاندار ہے وہی اس کو مرمت کر کے بھی دے گا، سلائی کر کے بھی اس کی دے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عرف میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اور وہ سلائی کہیں اور موچی کرتے ہیں۔ او یشری کہا، یا یہ کہ اس میں تسمہ ڈالے گا، ہاں البتہ تسمے کا عرف تو ہے، ہاں جس عرف میں نہیں ہے تو پھر وہاں پہ بے فاسد ہو جائے گی، لیکن تسمے کا عرف ہے کہ تسمے وہ جوتوں کے ساتھ ہی کمپنی کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، ہاں اگر ہیں نہیں ہے تو پھر وہ دکاندار ہی دیتا ہے، موچی عام طور پہ وہ ہوتے ہیں موچیوں کے پاس بھی، لیکن چونکہ جوتے جس سے خریدتے ہیں تو وہ خود ساتھ دیتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ فتویٰ اس پر ہوگا کہ اگر تسموں کی شرط لگا دی تو یہ شرط ایسی نہیں ہے کہ جو مقتضی عقد کے خلاف و لہذا بے درست۔ تو یہاں تک ہماری جو بات ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے کہ ایسی شرط لگانا کہ جس میں بائع یا مشتری یا مبیع میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو اور عقد کے خلاف شرط ہو تو یہ بے کو فاسد کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید کچھ بے کے فاسد ہونے کی قسموں کو اور پھر اس کے بعد بے کے حکم کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔